الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر کسی نے قربانی کا جانور خرید لیا یا قربانی کے جانور کی تعین کر دی کہ اس جانور کی میں قربانی کروں گا، پھر اس کے بعد اگر وہ جانور مر جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ قربانی اس کی نہیں کی جا سکتی، یا جانور چوری ہو جائے، گم ہو جائے، تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے؟ اسی مسئلے کی مختصر میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، جانور قربانی کے لیے آدمی نے متعین کر دیا، بکری ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، بھیڑ دمبا ہو، پھر اس کے بعد اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، جیسے لنگڑا ہو گیا، اندھا ہو گیا، تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے؟ تو اس کی دو حالت ہے۔ پہلی کہ اگر یہ عیب جو جانور کے اندر پیدا ہوا ہے اس کی کوتاہی کی وجہ سے، اس نے توجہ نہیں دی جانور کے اوپر، تساہلی اختیار کیا اور اس کے سبب سے لاحق ہوئی ہے یہ بیماری یا عیب لاحق ہوا ہے، تو اس کی ضمانت اس کو دینی ہوگی، ضمان اس کے اوپر واجب ہے۔ اس کے بدلے اسی طرح کا کوئی جانور یا اس سے اچھا جانور لے کر کے اسے قربانی کرنی ہوگی، اور یہ بکری یا یہ جانور جس کے اندر عیب پیدا ہوا ہے تو صحیح قول کے مطابق وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی اور اس میں اسے تصرف کا اختیار حاصل ہوگا، چاہے جس طرح گوشت بنا کر کے کھا لے یا بیچ دے، تصرف کا اسے اختیار ہوگا۔ تو یہ ایسی صورت میں ہے جب اس نے اس جانور کا کیئر نہیں کیا، اس جانور کے سلسلے میں بے اعتنائی برتی، تساہل اختیار کیا۔ لیکن اگر اس کی خرابی میں اس کا کوئی دخل نہیں، اس کی حفاظت کرنے میں، دیکھ ریکھ کرنے میں اسے کوئی کوتاہی نہیں کی، تو علماء کے صحیح قول کے مطابق اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے اور کوئی آدمی دوسرا جانور بھی اس کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر لے گا، لیکن اس جانور کی قربانی کرے گا اور انشاءاللہ اس کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ جانور جب اس نے قربانی کے لیے اسے متعین کر دیا تھا، یہ جانور اس کے پاس امانت تھا اور بلا کسی کوتاہی کے، کسی دیکھ ریکھ میں کمی کے اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ ایک اور چیز یہاں پر واضح رہے کہ اگر جانور کی تعین سے پہلے، جانور اس نے متعین نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اس نے نظر وغیرہ مانی تھی، قربانی اس کے اوپر واجب ہے، نظر مانی تھی، تو یعنی نظر یہ مانی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام ہو جائے تو میں یہ کام ہو جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کروں گا اس سال، اور جانور کی اس کے بعد اس نے تعین کر دی، نظر مانی ہے پہلے، تعین سے پہلے، نظر ماننے کے بعد جانور متعین کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں اگر جانور عیب دار ہو جائے تو ان عیوب سے پاک جانور کی قربانی، دوسری قربانی جانور کی قربانی کرے گا وہ۔ اب ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے، چوری ہو جائے، گم ہو جائے، تو کیا کرے؟ ایسی صورت میں بھی خیال رہے کہ اس کی بھی دو حالتیں ہیں۔ اگر جانور اس کی عدم تساہلی، جانور اس کی تساہلی اور عدم توجہ کی وجہ سے گم ہوا ہے،
تو اس کی ضمانت دے گا، اس کے بدلے میں یا اسی طرح کا جانور یا اس سے اچھے جانور کی قربانی کرنی ہوگی۔ اور جانور اگر بعد میں مل جاتا ہے تو یہ جانور اس کی ملکیت ہو جائے گی اور اس میں اسے تصرف کا اختیار حاصل ہوگا۔ کسی نے قربانی کر دی، پھر اس کے بعد وہ جانور مل جا رہا ہے، دوسرے جانور کی قربانی کر لی اور وہ جانور بعد میں مل جا رہا ہے، تو پھر اس کے اندر اس کا اختیار ہے، چاہے تو اسے کھائے یا پالے یا بیچ دے، اس میں اسے اختیار حاصل ہے۔ اگر اس کے غائب ہونے میں اس کی تساہلی کا دخل نہیں ہے، اس نے کوتاہی نہیں کی ہے، کوئی بھی کوتاہی نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں اگر جانور غائب ہو جاتا ہے تو اس کی یا چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے گا، اور اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اور اگر چوری یا گمشدہ جانور مل جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اس پر قربانی واجب ہوگی، اگرچہ قربانی کا وقت نکل چکا ہو، اس کی قربانی کرے گا، کیونکہ یہ اس کے ذمہ تھا اور وہ مل گیا ہے۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے، اگر قربانی کا جانور مر گیا تو کیا کرے گا؟ قربانی کا جانور کی تعین کر دی کہ میں اس جانور کی قربانی کروں گا، جانور خرید بھی لیا یا پالے ہوا ہے اور وہ جانور مر جاتا ہے تو کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں اس کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت، اگر جانور کسی قدرتی حادثے کا شکار ہوا، قدرتی حادثہ، تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ضمانت نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے۔ البتہ اگر واجب قربانی ہے، جیسے اس نے نظر مانی تھی کہ اس سال قربانی کرے گا، تو جیسے کہ اس نے قربانی کرنے کی نظر مانی ہو تو ایسی صورت میں دوسرے مناسب جانور کی قربانی کرے گا، کیونکہ وہ واجبی قربانی ہے، واجبی قربانی ہے، سنت قربانی نہیں ہے، واجبی قربانی ہے۔ اسی طرح دوسری حالت یہ ہے اس کی کہ جانور اگر اپنے مالک کی وجہ سے مرا ہے، آدمی کی وجہ سے مرا ہے، تو اس کے بدلے ویسا ہی جانور یا اس سے بہتر جانور اسے قربانی کرنی ہوگی اگر اس کی وجہ سے مرا ہے تو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر جانور کسی دوسرے نے مار دیا ہو، دوسرے نے مار دیا ہو، اس کی بھی 2 صورت ہے کہ اگر کسی دوسرے نے اس جانور کو مار دیا اور اس کا تاوان ملنا مشکل ہے، ناممکن ہے، بلکہ ناممکن ہے، جیسے ڈاکو وغیرہ لے گئے، ڈاکو وغیرہ مار کے کھا گئے، یا ایسے دبنگ لوگ کسی غریب یا کسی کمزور آدمی کے جانور کو چھین کر کے مار کر کے وہ کھا گئے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، وہ صبر کرے گا۔ اور اگر تاوان ملنا ممکن ہے، تاوان مل سکتا ہے، تو جس نے اس کو ضائع کیا ہے ویسا ہی جانور اسے دے گا اور وہ آدمی قربانی کرے گا۔ تاوان ملنا مشکل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ یہ چند مسائل تھے ایسے جانور سے متعلق جس کے اندر تعین کے بعد کہ یہ قربانی کے لیے خریدنے کے بعد یا متعین کر دینے کے بعد کہ ہم اس کی قربانی کریں گے، اگر اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے یا وہ جانور مر جائے یا گم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
گناہوں سے بچائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.